نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اے بیماروں جو مجھے سن رہے ہو، جو یہاں بیمار بیٹھے ہیں، جن کے گھروں میں بیمار ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوا کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں کی روک تھام کرتا ہے اور یہ تمہارے اعمال اور نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ سبحان اللہ، بیماریاں دور ہو جائیں، حادثے دور ہو جائیں، میں کہتا ہوں ساری دنیا کی دولت ہو ہمارے پاس اور اللہ نہ کرے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ نہ بندے کے پیر رہیں نہ ہاتھ رہیں اور معذور ہو جائے، پھر دولت کس کام کی؟ اللہ صحت دے، عافیت دے، حادثات سے بچائے، آفتوں سے بچائے۔ بے شک زندگی میں پیسے تھوڑے ہوں، اس سے بڑی کون سی نعمت ہے؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ حادثات سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، آپ مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، صدقہ دینے کی عادت اپنائیں، صبح و شام صدقہ دینے کی عادت اپنائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صبح سویرے صدقہ کا ادا کرو، شام میں بھی دینا چاہیے، رات میں بھی دینا چاہیے، مگر صبح سویرے صدقہ دینے کی فضیلت کیا فرمائی آقا نے؟ صبح سویرے صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی، بلا کو انٹرسپٹ کر دیتا ہے، بلا کو روک لیتا ہے صدقہ۔ ہمیں صدقہ دینا چاہیے۔ منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی ایک روز واز فرما رہے تھے تو کسی حقدار نے 4 درہم کا سوال کیا، کوئی غریب تھا، مسکین تھا، اس نے 4 درہم کا سوال کیا تو آپ رحمت اللہ تعالی نے اعلان کیا کہ جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ آپ نے، اللہ کے ولی تھے، آپ نے فرمایا جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس وقت ایک غلام گزر رہا تھا، خود بھی غریب تھا، مگر اللہ کے ولی کی ایک ایسی شاندار آواز سنی کہ 4 دعائیں ملیں گی، تو اس نے کیا کیا، اپنے پاس اس کے 4 درہم تھے، وہ اس نے غریب کو دے دیے، اس سائل کو دے دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ اب بتاؤ کون سی 4 دعائیں کروانی ہیں؟ کہ حضرت پہلی دعا تو کر دیں کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، غلام ہوں، غلامی سے میری آزادی ہو جائے۔ نمبر 2، مجھے ان درہم کا بدلہ بھی مل جائے، 4 درہم دے تو دیے، مجھے اس کا بدلہ بھی مل جائے۔ تیسری دعا حضور یہ کر دیں مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو جائے۔ چوتھی دعا یہ کر دیں کہ میری، میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ 4 بڑی پیاری دعائیں کروا لی اس نے جناب۔ اب آقا کے پاس جب وہ غلام پہنچا تو آقا کہتا اتنی دیر کیوں ہو گئی، کدھر رہ گئے تھے بھائی، کئی کام سے بھیجا تھا اتنا لیٹ؟ کہتا حضور ایسا ایسا ماجرا ہوا، راستے میں حضرت منصور اللہ کے ولی وہ کہہ رہے تھے جو 4 درہم دے دے میں 4 دعائیں کروں گا، میں نے تو 4 درہم دی اور 4 دعائیں کروا کے آیا ہوں۔ کہا اچھا بتاؤ دعائیں کون سی تھی؟ پہلی دعا بتاؤ۔ کہا حضور میں نے پہلی دعا تو کی کہ اللہ مجھے غلامی سے آزاد کر دے۔ آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد ہے۔ پہلی دعا فوراً قبول ہو گئی نا، پہلے آقا کو دعا سنائی، آقا کہتا جا تو غلامی سے آزاد۔ کہا بتا دوسری دعا کون سی کروا کے آیا؟ کہا تو دوسری دعا میں نے یہ کی کہ جو 4 درہم میں نے دیے ہیں مجھے اس کا بدلہ مل جائے۔ غریب آدمی تھا ظاہر ہے، تو آقا نے کہا کہ میں نے تجھے 4 درہم کے بدلے 4000 درہم دیے۔ ارے بھائی واہ بھائی، تیسری دعا بتا کون سی کروا کے آیا؟ کہا حضور تیسری دعا میں نے کی کہ مجھے اور میرے آقا کو گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ یہ سنتے ہی آقا، واقعی آقا تھا، اس کی زبان پر استغفار جاری ہو گیا، کہنے لگا یا اللہ میں اپنے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ کہا بتا چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا حضور چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کی، یعنی میرے آقا کی، میری اور تمام حاضرین اجتماع کی مغفرت ہو جائے۔ یہ سن کر آقا نے کہا 3 باتیں تو میرے اختیار میں تھی، وہ میں نے کر لی، چوتھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، مغفرت کرنا تو اللہ کا کام ہے نا۔ اسی رات آقا نے خواب میں کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور بن عمار کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ ہے۔ یہ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہے یہ کتنی زبردست موٹیویشن ہے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، کسی غریب کی مدد کر کے، کسی محتاج کی مدد کر کے، کسی پریشان حال بندے کی مدد کر کے ہم کبھی کبھی ایسی دعا لے لیتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔
اور وہ ایسی دعا دے دیتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے، مشکلیں ٹل جاتی ہیں۔ یہ دعائیں لینے والے بنیے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ آج واقعی میں صحیح بتا رہا ہوں، تو یہ بعض اوقات ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی کہ جب انسان کسی کی مدد کرتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے کسی کے دل سے دعا نکلتی ہے، اور یہ تو اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر یہ 4 دعائیں کی، تو سیکھنے کو یہ ملا کہ بعض اوقات اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم وہ حاصل کر سکتے ہیں جو برسوں میں حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ نعمتیں، وہ برکتیں حاصل ہو جاتی ہیں، وہ پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے، صدقہ برائی کے 70 دروازے کو بند کرتا ہے، صدقہ بلا کو نیچے نہیں اترنے دیتا۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، ہمیں نہیں پتا ہوتا، اب صبح اٹھتے ہیں مثال کے طور پہ اور کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، حدیثوں کا مضمون ہے جب انسان صدقہ دیتا ہے نا تو بلا اوپر سے اترتی ہے، صدقہ جا کے اسے روک لیتا ہے، انٹرسپٹ کرتا ہے، اور یہ لڑائی جاری رہتی ہے۔ صدقہ بندے پر بلا اترنے نہیں دیتا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، کئی لوگ ہوں گے جو بیانات بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں 1 خرچ کرو 10 ملتا ہے۔ اب وہ ہو سکتا ہے مسجد میں ڈبے میں 100 روپے ڈالیں اور شام دکان پہ انتظار کر رہے ہوں کہ ابھی تک 1000 روپے بنے نہیں ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کہا تھا 1 کا 10 ہو جائے گا، کسی فقیر کو 10 روپے دیے، انتظار کر رہے ہیں، 100 روپے کہاں ہے بھائی، ملٹیپلائی میں 10 ہو کے ملنا چاہیے تھا۔ تو ہم صرف مالی فائدہ سوچ رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا 1000 روپے، 10,000 روپے یا 1,00,000 روپے، اور اب آپ منتظر ہیں کہ ملٹیپلائی ہو جائے، لیکن کیا معلوم آپ کے گھر میں آگ لگنے والی تھی، کیا معلوم آپ کا روڈ پر ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، کیا معلوم آپ کا بچہ جو باہر کھیل رہا تھا اس پر کوئی خطرناک بلا آنے والی تھی، مگر آپ نے جو صدقہ دیا اس سے وہ بلا ٹال دی گئی۔ مجھے بتاؤ، وہ 1000 کا 10,000 ہونا اچھا تھا یا ہم پر اتنی بڑی بلا کا ٹلنا اچھا تھا؟ تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں صدقہ دیجئے، آپ یقین کریں آپ خوشحال ہو جائیں گے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں گی۔ مگر دوبارہ وہی بات کروں گا کہ نیت اچھی ہو، صدقہ دیتے وقت، خرچ کرتے وقت، کسی کی مدد کرتے وقت احسان نہ جتانا۔ یاد نہیں تجھے تیرے بچے کی شادی میں نے کرائی تھی؟ بھول تو نہیں کیا قرضہ میں نے دیا تھا؟ ہاں تو ریڈی لگاتا تھا، میں نے تجھے جناب دکان کا کرایہ دیا تھا۔ یہ احسان جتا کر تو صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر۔ تو کچھ لوگ صدقہ دیتے بھی ہیں، مدد کرتے بھی ہیں، پھر ساری زندگی جتا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بربادی ہے، یہ نہ کریں۔ بس اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ خرچ کریں اور پھر دیکھیں اس کی برکتیں کیسے ملتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو کیسا مژدہ سناتا ہے، کیسی خوشخبری ہے، کیسا فرمان ہے۔ اللہ فرماتا ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جنہوں نے اللہ کو اچھا قرض دیا، ان کے دونے ہیں اور ان کے لیے عزت کا ثواب ہے۔ اب کمال یہ ہے، یہ ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کوئی اللہ کو جو اچھا قرض دے؟ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ میں سے کسی کو کوئی 10,000 روپے رکھوائے اور تھوڑے دنوں بعد کہے کہ ذرا وہ 10,000 میں سے 5,000 روپے دے دو، تو اس 5,000 دینے والے نے کوئی کمال کیا؟ اس کا تو کوئی کمال نہیں نا، پیسے میرے تھے اور میں نے کہا کہ میرے 10,000 میں سے 5,000 مجھے دے دو، کیا کمال کیا؟ میرے پیسے تھے واپس دے دیے۔ مگر اللہ کی شان دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو، شان کریمی دیکھو، ہم سب کو دانا دانا اس نے دیا ہے۔ ہم تو پیدا ہوئے تھے، کپڑے بھی جسم پر نہیں تھے، کھانے کو اس نے دیا، پہننے کو اس نے دیا، گھر اس نے دیا، مال اس نے دیا، سب اس نے دیا، مگر جب اس کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے، فرماتا قرآن میں ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟
اللہ کا مال ہے، ہم نے کیا کمال کرنا تھا؟ ہم خرچ کرتے وہ کچھ بھی نہ دیتا اس کے بدلے، پھر بھی اسی کا مال تھا۔ مگر مہربانی دیکھو، مال بھی وہ دیتا ہے، توفیق بھی وہ دیتا ہے، خرچ کریں تو ثواب بھی وہی دیتا ہے، عطا بھی وہی کرتا ہے۔ اور علماء نے بڑی زبردست اس پہ ڈیبیٹ کی ہے، مفسرین نے بحث کی ہے کہ جناب ان آیتوں میں قرض کا لفظ کیوں لایا گیا؟ اللہ اکبر۔ فرمایا جب آپ اور میں، دنیا میں بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے نا تو امید ہوتی ہے یہ قرضہ واپس ملے گا۔ اگر امید نہ ہو تو پھر یہ قرض نہیں ہے، پھر تو تحفہ ہو جائے گا نا۔ آپ کسی کو تحفہ دے دیں تو آپ کو پتہ یہ واپس نہیں آئے گا، لیکن قرضہ دیتے وقت آپ طے کرتے ہیں کتنے دنوں میں دو گے، کب دو گے، کیسے لوٹاؤ گے، تھوڑی مندہ معلومات بھی کرتا ہے، یار قرضہ دے رہا ہوں واپس ملے گا نہیں ملے گا۔ تو قرض کے جب بھی لفظ لون آئے گا، قرض آئے گا، اس کا مطلب یہ کہ یہ واپس ملنا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں گویا وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو میری راہ میں خرچ کرتے ہو یہ اللہ کو قرض دینا ہے، یہ تمہیں واپس ملے گا، یہ لوٹایا جائے گا اور زیادہ دیا جائے گا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت یہ ذہن رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب بانٹنے سے کیا گھٹتا ہے؟ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، ذرا سمجھیے گا۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اہل بیت نے، نبی پاک کے گھر والوں نے ایک بکری ذبح کی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، بکری ذبح کی اور انہوں نے کچھ تقسیم بھی کر دی۔ حدیث کا مضمون ہے، نبی پاک آئے اور ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ بکری کو کاٹا تھا، تقسیم کی، کیا بچا؟ عرض کی گئی کہ حضور کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا ہے، کاندھے کا گوشت بچا دیا گیا ہوگا، باقی بانٹ دیا۔ نبی پاک نے ایک جملے میں ساری بات سمجھا دی، اگر آپ سمجھ جائیں۔ آقا نے فرمایا عائشہ کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ کہا کیا گیا؟ حضور کاندھا بچ گیا ہے، کاندھے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کاندھے کے سوا سب بچ گیا ہے، یعنی جو بٹ گیا ہے وہ بچ گیا ہے۔ یہ ذہن بنا لو کہ آج میں نے اور آپ نے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہی بچا ہے، ورنہ باقی تو ہم کھا کے ختم کر دیں گے نا۔ اگر ہم مر جائیں گے تو یہ پیسے تو بچوں کے وراثت میں چلے جائیں گے۔ میرے لیے کیا بچا ہے؟ میرے لیے وہی بچا ہے جو میں نے آگے بھیج دیا ہے، جو بانٹ دیا ہے، جو خرچ کر دیا۔ عقل اگر آ جائے ہمیں، اللہ کرے کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ آج اگر خوشحالی ہے، آج اگر مال جیب میں ہے، بینکوں میں پڑا ہے، گھر خالی پڑے ہیں، یہ خالی پڑے رہ جائیں گے اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اگر میں چاہتا ہوں یہ آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں، میں یہ پیسہ لے کر جنت میں جاؤں اور اس پیسوں کے بدلے جنت کی نعمتیں کما لوں، تو مجھے یہاں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، آپ اور میں یہاں رہنے والے بھی، یہاں بھی کمیٹی ڈالی جاتی ہوگی، بی سی ہوتی ہوگی کہ تھوڑے تھوڑے پیسے جس میں جمع ہوتے ہیں اور وقت پر مل جاتے ہیں، انسان کمیٹی ڈالتا ہے کہ یار کبھی برے وقتوں میں کام آئے گی، بچی کی شادی میں کام آئے گی۔ ایسا ہوتا ہوگا نا آپ کے یہاں بھی۔ اب میں آپ کو حدیث قدسی سناتا ہوں، حدیث قدسی ہے جس کا مضمون ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا، میں تجھے اس دن لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ سیکیورٹی ڈپوزٹ، یہ بعض اوقات مسجد میں ہمارے آگے سے ڈبہ جاتا ہے نا، یا کبھی کوئی اسلامی بھائی جھولی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ جب جیب سے آپ پیسے نکال کے ڈالتے ہو نا، اس وقت ذہن بناؤ کہ یہ جا نہیں رہا، یہ جمع ہو رہا ہے میرے آخرت کے اکاؤنٹ میں، اور ڈال دوں یار، ابھی آج کل پیسے اچھے ہیں، تھوڑے اور ڈال دوں جمع ہو جائے، ادھر ملے گا۔ تو جب بھی آپ کے دن اچھے ہوں، یقین کریں جب آپ کے ہاتھ کھلا ہو، آپ کو لگتا ہے یار اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے، تو فوراً آخرت کے لیے سوچیں۔ جیسے ہی زیادہ پیسے آتے بندہ سوچتا ہے نا یار آج کل اچھے پیسے ہو گئے، کوئی اچھی جگہ پر گھر لے لیتے ہیں، چلو بچوں کو لے کے کہیں سیر کرانے جاتے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کو دنیا میں انجوائمنٹ کے لیے جب یوز کر رہے ہیں تو اسی پیسے کو آخرت کی انجوائمنٹ کے لیے، آخرت کی لگژریز کے لیے، آخرت کی نعمتوں کے لیے استعمال کرنے کا ذہن بنائیں اور دیتے چلے جائیں۔ میں یہاں ایک مشورہ بھی دینا چاہوں گا، بالخصوص میرے بزرگوں کو، اللہ نے جن کو نوازا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں تھوڑے پیسے بھی ہیں نا، یہ میرا مشورہ یاد رکھ لو۔ اور یہ امیر اہل سنت نے ایک بار مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا تھا
हमने अल्हम्दुलिल्लाह तहदी से नेमत के लिए अर्ज करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वालिदा मरहुमा ने, मेरे वालिद साहब ने, मैंने खुद भी, हमारे घर वालों ने, हमने इस तरीके पर अमल किया और उसकी बरकतें पाई हैं। तो अच्छी नीयत से मैं आपको बताता हूँ कि हम देखिए दुनिया में हैं, ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे जनाजे पढ़े हैं, ऐसे सोयम में भी गए हैं, 40वें में भी गए हैं, और जाके हमने मरहूम के बच्चों को कहा है कि देखिए आपके अब्बू जान चले गए दुनिया से, करोड़ों रुपए छोड़कर गए हैं, आपके अब्बू ने कितना किया आपके लिए, अब आप अपने अब्बू के लिए कुछ कीजिए, कोई मस्जिद बनाइए, कोई मदरसा बनाइए, कोई कुआं खुदवाइए, अपने वालिद को सवाब पहुंचाइए। तो वो बेटा जिसके लिए बाप ने जिंदगी गुजार दी, करोड़ों अरबों रुपए छोड़कर गया, वो कहता अभी तो हाथ बड़ा टाइट है, तो अभी बाद में करेंगे, तो बाद में देख लेंगे, और हम देखते हैं उसके बाद मरहूम के लिए बज़ाहिर कुछ नहीं किया जाता। तो आज मुझे और आपको अपनी फिक्र खुद करनी है। अगर आपने पैसे कमाए हैं ना, आपने मकान बनाए हैं, आपने जायदादें बनाई हैं, तो अपनी फिक्र खुद कीजिए। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका, अपनी जिंदगी में ही इन्होंने माशाल्लाह ये मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिया, बहुत अच्छी बात है, या तो ये कर लें। और अगर ये नहीं कर पा रहे तो दूसरा तरीका बताता हूं जो बड़ा आसान है। वो ये है कि इंसान को शरीयत ने ये इख्तियार दिया है कि आप अपनी वसीयत कर जाएं, और वसीयत में 30% आप वसीयत कर सकते हैं कि आपके छोड़े गए माल में से 30% किसी नेकी के काम में खर्च कर दिया जाए, आपके लिए सदका जारिया के लिए खर्च कर दिया जाए। भाइयों वाला मशवरा है, आप अमल करें ना करें, कि अगर जिंदगी में ये वसीयत कर दें कि मेरे मरने के बाद जो भी मेरा माल बचेगा उसमें से 30% जो है वो दावत इस्लामी को ये कहकर दिया जाए कि मेरे लिए सदका जारिया के लिए मस्जिद, मदरसा, जामिया, कोई ऐसा काम कर दो कि कयामत तक मुझे सवाब मिलता रहे। मुझे बताओ, मरने के बाद आपका माल 70% तो बच्चों के लिए बचेगा ना, 30% तो अपने साथ ले जाओ, अपनी जन्नत बना लो। वरना होता यह है कि सारी जिंदगी वालिद ने मेहनत की, मेहनत करते करते बूढ़ा हो गया, लाखों करोड़ों रुपए की जायदादें छोड़कर गया, और मरने के बाद खानदान में कोई इसाले सवाब, कोई खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो दो चीजें याद रखें, एक तो जिंदगी ही में अपने लिए सवाब जारिया वाले काम कर लें। अल्लाह की रहमत से दावत इस्लामी सारी दुनिया में मस्जिदें बना रही है, माशाअल्लाह ऐसे कई काम हो रहे हैं जो कयामत तक चलने वाले हैं। आप अपनी जिंदगी में अपने लिए वो काम कर लीजिए। और अगर ऐसा न भी कर सके और कर भी लिया हो तो वसीयत करने में तो कोई हरज नहीं है कि मरने के बाद तो मेरा माल मेरे पास रहना ही नहीं है, तो क्यों ना वो मेरे साथ जन्नत में मुझे काम आ जाए। और आज भी सदका कैसी कैसी परेशानियों और बीमारियों को दूर करता है। अल्लाह अकबर। एक और ईमान अफरोज वाकया सुनाता हूं कि एक बार हजरत ईसा अला नबीना वालेकुमुस्सलाम के जमाने में एक धोबी था जो लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था, है यानी लोगों के कपड़े मिला देता। लोग बड़े परेशान थे उससे। तो लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसके मुताल्लिक बताया। तो आपने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह इसको हलाक फरमा दे। अल्लाह के नबी ने एक ऐसे शख्स के लिए दुआ की कि या अल्लाह इसको हलाक कर दे, तेरे बंदे इससे बड़े परेशान है। एक रोज वो धोबी बिल्कुल उसी मामूल में निकला, उसके पास 3 रोटियां थी। एक साइल आया, एक फकीर आया, और उसने कहा कि अल्लाह के लिए मुझे रोटी दे दे। तो आपने उस धोबी ने एक रोटी उस साइल को दे दी। साइल ने दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझसे आफाते समाविया का शर दूर कर दे, आसमानी बलाओं को दूर कर दे। धोबी बड़ा मुतासिर हुआ, बड़ी प्यारी दुआ दी। एक और रोटी भी दे दी। उस साइल ने दुआ दी कि अल्लाह ताला तुझे जुमला आफतों से महफूज रखे। उसने तीसरी रोटी भी दे दी। अब उस साइल ने दुआ दी अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक अता फरमाए। अब उस दौरान एक बड़ा सांप उसकी गठरी में दाखिल हो चुका था, क्योंकि हजरत ईसा ने दुआ की थी, उसको हलाकत की। एक बड़ा सा सांप जो है उसकी कपड़ों की गठरी में दाखिल हो चुका था। जब धोबी ने कपड़े लेने का इरादा किया तो उस सांप ने उसे डसना चाहा। एक फरिश्ते ने उसी वक्त सांप को लोहे की लगाम डाल दी और धोबी सलामती के साथ वापस आ गया। लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि या रूहुल्लाह, आपने दुआ की थी, ये बंदा तो ऐसे ही हट्टा कट्टा घूम रहा है, बिल्कुल ठीक, कुछ मसला ही नहीं हुआ इसके साथ, सलामत। तो आपने उस धोबी को बुलाया, बता तूने कौन सी ऐसी भलाई की है, मैंने तेरी हलाकत की दुआ की और तू बिल्कुल सलामत घूम रहा है।
وہ کہتا حضور میں نے 3 روٹیاں صدقہ کی ہیں، اتنے گناہ اتنی خطائیں، سارا شہر پریشان، مگر جب صدقہ کیا 3 روٹی کا، آپ نے اس سانپ سے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا، تیری تو ڈیوٹی تھی نا؟ تو سانپ کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کی دعا تو قبول فرما لی، مجھے ہلاک کرنے کے لیے بھیج بھی دیا، مگر جب اس دھوبی نے ایک سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے مجھے لوہے کی لگام ڈال کر روک لیا۔ اب وہ دھوبی بھی سارا واقعہ سن رہا تھا کہ اتنے گناہ ہیں، سامنے ایک چھوٹا سا صدقہ کیا، میری ہلاکت رک گئی۔ اس دھوبی نے بھی توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا۔ کیا سیکھنے کو ملا؟ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، صدقہ عمر میں برکت لاتا ہے۔ ایک بار حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص تھا، اور وہ حضرت ملک الموت آئے اور اس کو بڑا گھور کے دیکھنے لگے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد ملک الموت تو چلے گئے، تو آپ نے اس شخص نے کہا کہ حضور یہ کون تھا جو مجھے گھور رہا تھا؟ آپ نے کہا ملک الموت تھے۔ ملک الموت سے پوچھا کہ تم کیوں گھور رہے تھے؟ کہا کہ یہ بندے کی اب 3 دن زندگی رہ گئی ہے، اب 3 دن کے بعد یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ تھوڑے دن ہوئے تو وہ بندہ گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے آپ کے سامنے، ملک الموت آیا۔ آپ نے کہا تم نے تو کہا تھا 3 دن میں اس کی روح قبض کرنی ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کہا حضور 3 دن ہی باقی تھے، میں نے روح قبض کرنے پہنچنا تھا، جس دن پہنچنا تھا اس دن یہ بندہ گھر سے باہر نکلا، ایک غریب نے صدا لگائی، ایک فقیر نے پکارا، اس نے 20 درم اس کو دیے، اس فقیر نے اس کو دعا دی، اللہ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ہر درم کے بدلے اس کی عمر میں 1 سال کا اضافہ فرما دیا۔ 20 سال عمر بڑھ گئی ہے اس کی۔ اب ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیو، ایسے کئی واقعات ہیں، کئی باتیں بتا دی جاتی ہیں، کئی باتیں پتہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ہماری بھی آخری وقت آنے والا ہو، اللہ نے کسی کی دعا سے بڑھا دیا ہو، ہمارا بھی کوئی برا وقت آنے والا ہو، کوئی اللہ نے نیکی کروا دی، ہم بچ گئے ہوں، تو کرتے رہا کرو نیکی، جچاؤ نہ، دکھاؤ نہ، بتاؤ نہ، کرتے رہا کرو۔ اللہ کریم ہے، وہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور کیسے عطا فرماتا ہے؟ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت سیدنا حبیب عجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پر ایک سائل نے دستک دی، تو آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے وہ آٹا گوندھ کے رکھا تھا اور پڑوس سے آگ لینے گئی تھی۔ پہلے زمانے میں لکڑی وغیرہ آگ کے لیے لینی ہوتی تھی، آٹا گوندا ہوا تیار تھا، آپ نے وہی آٹا اٹھایا اور اس سائل کو دے دیا۔ آپ کی زوجہ آئیں کہ آٹا کدھر گیا؟ کہ غریب آیا تھا، اس کو ضرورت تھی، میں نے گوندا ہوا آٹا دے دیا۔ بولے بہت اچھا کیا، ہم نے بھی تو کھانا ہے نا، ہمارے لیے تو کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے سارا ہی دے دیا۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو کیا ہوتا ہے کہ دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک بندہ ایک بہت بڑا تھال لے کر پکی ہوئی روٹیاں بھی لاتا ہے اور سالن بھی لاتا ہے۔ آپ اپنی زوجہ سے کہتے دیکھ لو بھیا آٹا تھا، روٹیاں بھی پکے آ گئی، ساتھ سالن بھی آ گیا ہے۔ تو یہ بلیف ہوتا تھا، اللہ والوں کا یقین ہوتا تھا کہ یہ خرچ کیا ہے، یہ ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم اللہ کی راہ میں بس خرچ کرنے والے، صدقہ دینے والے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے والے بن جائیں۔ ڈھونڈیے آپ کے پڑوس میں کوئی پریشان ہوگا، تلاش کیجئے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب پریشان ہوگا، آپ کے دوستوں میں پریشان ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، جو واقعی صحیح معنوں میں سفید پوش ہوتے ہیں نا، وہ بولتے نہیں ہیں کسی کو۔ آپ کہیں گے یار کسی دوست نے تو کچھ مدد مانگی نہیں ہے، رشتہ دار تو کوئی آیا ہی نہیں گھر پہ، پڑوسی نے تو کبھی کچھ نہیں کہا، وہ کہیں گے نہیں۔ آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجئے، جنت میں گھر چاہیے نا۔ مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی یہ کہے کہ جناب کسی پریشان حال کو ڈھونڈ کر 1000 روپے دو اور اس کے بعد فلاں بینک سے 1 لاکھ روپے لے لو، تو پھر پریشان حال فوراً مل جائے گا، ہے نا؟ سیدھا سیدھا ابھی ڈھونڈتا ہوں جناب 1000 کیوں، 2000 دوں گا تو 2 لاکھ نہیں ملیں گے، تو بندہ یہ کہے گا نا۔ تو آپ کو سامنے نفع نظر آئے تو سب پریشان حال بھی مل جائے گا۔ اللہ کے بندوں، جنت میں محل کا وعدہ ہے، ڈھونڈیے نا۔ آپ کے غریب رشتہ دار پریشان ہوں گے، کسی کی بچی کی شادی ہونے والی ہوگی، کوئی بیچارہ گھر میں اچھا کھانا نہیں کھاتا ہوگا، چلے جائیں اس کے گھر اور اس کی کچھ مدد کر کے آئیں۔ اور ایک اور بات بھی بتا دوں، بعض اوقات جب یہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے کی بات ہوتی ہے نا، تو بندہ سمجھتا ہے یار یہ پیسے سے ہی دور ہوگی، میں تو ہوں غریب۔ تو یہ بھی نہیں ہے، ہر پریشانی پیسے سے دور نہیں ہوتی۔ اگر پریشانیوں کا حل پیسہ ہوتا تو دنیا میں کوئی مالدار پریشانی نہ ہوتا۔
اس کو پریشانی آتی پیسے خرچ کرتا پریشانی دور کر دیتا. ایسا نہیں ہے. ہر پریشانی کا مداوا، ہر پریشانی کا سولوشن پیسہ نہیں ہے. آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو مالی مدد کرے گا اسے جنت میں محل دیا جائے گا. جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، بعض اوقات حوصلہ دینے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے، ہمت دلانا سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. یار گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹینشن مت لینا، میں بیٹھا ہوں. بیمار ہے اس کے گھر چلے گئے، تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. کسی کا بیچارے کا کوئی معاملہ ہے تو ساتھ جا کر وہ معاملہ حل کروا دیا. یہ کبھی کبھی کچھ اچھے میٹھے بول بھی پریشانی دور کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں اچھے بول بھی تو آنے چاہیے، مسکرانا بھی تو آنا چاہیے، حوصلہ دینے بھی تو آنا چاہیے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں شربت نہ دیں نہ دیں، کرے بات لطف سے. شربت نہیں پلانا، نہ پلاؤ، اچھی بات تو کر لو یار. شربت نہ دیں نہ دیں، کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. بعض اوقات مسکرا کر مل لینا بندے کے دکھ دور کر دیتا ہے. چند اچھی باتیں. ہمیں آ کر کوئی کہتا نا یار بڑی بیمار ہوں، پریشان ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے یار اب کل سے ٹائم پہ آ جانا. ارے اللہ کے بندے، اس نے اپنی پریشانی بتائیے، تھوڑا اس سے ہمدردی تو کریں. اچھا کیا ہو گیا، خیر تو ہے، کیسے بیمار ہو گئے، ڈاکٹر کو دکھایا کہ نہیں، میری ضرورت ہے تو بتائیں، کوئی کام ہو تو بتائیں. آپ نے پیسے دیے ان 5 جملوں میں؟ نہیں دیے نا، مگر کیا بتاؤ اس کا درد کم نہیں ہو گیا ہوگا، اس کو حوصلہ نہیں مل گیا ہوگا. یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائی، یہ جو الفاظ ہے نا، ہماری باتیں ہیں، یہ الفاظ زخم پر مرہم کا بھی بھی کرتے ہیں، اور یہی الفاظ زخم پر نمک کا کام بھی کرتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی کے زخموں پر نمک چھڑک دیتے ہیں، وہ پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اور اس کو ایسا جملہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی پریشانی بہت بڑھ جاتی ہے. اور کبھی کبھی چند اچھے جملے انسان کا غم بھلا دیتا ہے. اللہ کے واسطے اچھا بولنا سیکھیے، نرم ہو جائیے، شفیق ہو جائیے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ آیا کہ یار اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں نے تو پہلے ہی پتا تھا تیرا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو چلاتا ہی صحیح نہیں ہے، پہلے ہی تیزی سے چلاتا ہے. کیوں چلاتا ہے اسکوٹر جب چلانے نہیں آتی؟ اب بتاؤ بندہ کہ یار ایکسیڈنٹ بھی ہوا، اس کی باتیں بھی سنوں میں، تو یہ زخم پر نمک ہو گیا نا. آپ یہ باتیں بعد میں سمجھا لینا کہ یار تیز مت چلایا کرو، مگر ابھی تو حوصلہ دیں، ابھی تو بیچارے کی طبیعت پوچھیں، ابھی تو اس کی پریشانی دور کریں. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی پریشان حال آئے نا تو اسے اچھی بات کریں، حوصلہ دیں، پریشانی دور کریں. تو انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ رجب میں ضرور کسی کی پریشانی دور کریں گے انشاءاللہ. اب یہ سینکڑوں اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب ایک ایک کی پریشانی دور کریں گے تو ہزاروں مسلمانوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی نا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ مسلمان کی مدد کرے، اس کی پریشانی دور کرے. مالی پریشانی ہے تو دور کرے، جسمانی پریشانی ہے تو دور کرے. بعض اوقات فقط مورل پریشان ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، تنہا ہوتا ہے، مایوس ہو گیا ہوتا ہے، آپ اٹھا دیں اسے، ہمت دے دیں، وہ اگلا کھڑا ہو جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرتے رہنا چاہیے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو. خدا تو بھیجے ہے صلو وسلمو کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر، درود پڑھو. رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو. ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوبصورت حدیث ہے، ہم ہر جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، مانا تو پتہ نہیں ہوتا، ہم تو سر جھکائے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہوتے ہیں. کبھی ایک بار بھی کوشش نہیں کی کہ امام صاحب سے یا کہیں سے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں یار جمعے کے خطبے میں امام صاحب کہتے کیا ہیں.
ہم تو ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں بس کب خطبہ ختم ہو، کب 2 فرض ختم ہو اور کب نکلیں۔ ارے یہ شاندار پیغامات ہوتے ہیں جمعے کے خطبے میں۔ وہ حدیث کیا ہے؟ البر لا یبلا، سنیے نا، آپ کو یاد آئے گا کہ جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اتنا کمال کا ہے، اتنا وزن رکھتا ہے، جھنجھوڑ کے رکھتا ہے انسان۔ مطلب کیا ہے؟ البر لا یبلا، سن لو نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا۔ میں اور آپ بھول گئے، گناہ کر کر کے بھول گئے۔ ہم تو اتنے عجیب لوگ ہیں، ہمیں نیکیاں یاد ہیں۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے نیکیاں کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو، تاکہ گناہ یاد ہوں گے تو توبہ کرو گے نا۔ ہم میں سے کسی کو گناہ یاد ہی نہیں، ہم کو تو لگتا ہم سے بڑا نیکی کوئی نہیں۔ پورے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، ختم قرآن، سیدھی جنت کی ٹکٹ ہی مل گئی ہم کو۔ او بھائی، جو وہ گناہوں کے رجسٹر بھرے ہوئے، جو حرام بولنا، حرام دیکھنا، حرام کھانا، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کے ناراضی والے کام کی، وہ کدھر گئے؟ وہ یاد بھی نہیں رہتے کہ شرمندگی آئے۔ تھوڑی سی نیکی کرتے اور سیلف سیٹسفیکیشن شروع ہو جاتی ہے کہ ماشاءاللہ کتنی نیکیاں کر رہے ہیں۔ ارے جو تمہارا گناہوں کا رجسٹر بھرا ہوا وہ کدھر گیا؟ ہم تو ملتے ہیں نا لوگوں سے، تو اتنا عجیب حال ہے لوگوں کا۔ ملیں تھوڑی دیر، 5-10 منٹ کی ملاقات ہو، جو صاحب ہوں گے وہ کہیں گے الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، میں رجب شعبان رمضان کے بھی روزے رکھتا ہوں، اللہ نے بڑا کم کیا ہے، 2005 سے ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں، اتنے حج بھی کیے ہیں، وہ مسجد بنی ہمارے علاقے میں، اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی ہے، تو یہ بھی میرے گھر کے باہر بھی میں اپنے ملازمین کو کھانا بھی کھلاتا ہوں۔ 5-10 منٹ میں 15 سال کی نیکیاں گنوا دی۔ اچھا ڈر لگتا ہے، ورنہ کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے پوچھ لوں کہ حضرت کل جو جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ آج صبح بدنگاہی کی تھی وہ یاد ہے؟ تھوڑی دیر پہلے موبائل اٹھایا تھا اور اس موبائل سے آپ نے گناہ کما لیا، وہ یاد ہے آپ کو؟ ذرا سوچیں شیطان نے کس طرح جکڑا ہوا ہے کہ ہمیں نیکیاں یاد رکھوا رہا ہے۔ Nobody remember the sins، حالانکہ گناہ یاد رکھنے، اور ہم بھول بھی گئے نا۔ حدیث پاک ہے وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، ادھر گناہ نہیں بھلایا جائے گا، وہاں لکھا گیا۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ، جو فیصلہ کرنے والا ہے نا، جو خالق اور مالک ہے، اسے موت نہیں آنی، ہم مریں گے، اسے موت نہیں آنی۔ اور جو اگلا جملہ ہے اللہ اکبر، اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا، جیسی کرے گا ویسی بھرے۔ ہم سوچتے ہیں کبھی کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم سب کی تمنا ہے، سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ایسا یہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، مگر کام جنت والے ہیں، سب جنت جانا چاہتے ہیں، روڈ کون سا بنایا ہوا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کوئی بندہ سیب کا بیج بوئے اور دعا کرتا رہے یا اللہ آم نکل آئے، لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی جو بو گے وہی نکلنا ہے، ہم بو کیا رہے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیتیں یا کوئی ایک آیت ہم سنتے ہیں، اس کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس سے لیسن لینے کی، سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آج جو آیت ہم نے سننی ہے، آیت نمبر 100 ہے، سورہ بقرہ ہے اور پارہ نمبر 1 ہے۔ اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس عہد کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر مانتے ہی نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کا آسان مفہوم یہ ہے کہ کیا بنی اسرائیل کی یہی عادت ہو گئی ہے کہ جب کوئی عہد کرتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اس عہد کو پس پش ڈال دیتا ہے، اس عہد کو توڑ دیتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، اس لیے عہد کو توڑنا گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اگر یہ تورات کو مانتے ہوتے تو کم از کم عہد کو ضرور نبھاتے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، وعدے اور عہد، اس میں ذرا فرق سمجھ لیجئے گا۔ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں کچھ شرائط وغیرہ مقرر نہیں ہوتی، اور عہد وہ ہوتا ہے جس میں شرائط بھی رکھی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر وعدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہتا ہے میں کل آپ سے ملوں گا، یہ وعدہ ہے۔
ٹھیک ہے، کوئی شرط نہیں ہے، مگر عہد یہ کہ اگر آپ آئیں گے تو میں بھی آؤں گا، اس میں شرط ہو گئی کہ آپ یہ کریں گے تو میں یہ کر لوں گا۔ تو یہ عہد ہے اور وعدہ دونوں ہی بڑے اہم ہیں اور دونوں توڑنے کے لیے نہیں ہوتے۔ اب بنی اسرائیل نے 2 وعدے کیے تھے، 2 عہد کیے تھے، ایک اللہ سے، ایک اللہ کے حبیب علیہ السلام سے۔ اب کیا ہوا؟ پہلا وعدہ جو اللہ نے ان سے تورات میں دیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری نبی آئیں گے تو تم ان پر ایمان لے آؤ گے۔ اچھا سبحان، تم ایمان لے آؤ گے تو اللہ تمہیں دنیا اور آخرت میں بلندی عطا فرمائے گا۔ انہوں نے عہد لیا، مگر جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ایمان نہیں لائے۔ قرآن کہتا ہے اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا مگر ان بدبختوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ اچھا، اب سرکار دو عالم علیہ السلام سے کیا وعدہ کیا تھا کہ جب نبی پاک مکے سے مدینے پہنچ گئے تو یہودی وہاں جو رہتے تھے انہوں نے وعدہ کیا، عہد کیا، تحریری معاہدہ ہوا، شرائط طے ہوئی، کنڈیشنز طے ہوئی۔ ایک شرط یہ تھی کہ جب باہر سے کوئی دشمن مدینے پر حملہ کرے گا تو مسلمان اور یہودی مل کر ڈیفینڈ کریں گے، اس کا جواب دیں گے۔ پر ان بدبختوں نے عہد توڑا۔ غزوہ احزاب کے موقع پر خود قریش کے لوگوں کے ساتھ مل کر، مشرکوں کے ساتھ مل کر یہودیوں نے مدینے پہ حملہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب قرآن نے یہ کہا نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عہد توڑ دیتے ہیں، عہد کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یاد رہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے اس پورے واقعے میں درس کیا ہے؟ یہ پتا چلا کہ عہد توڑنا یہ بے ایمانوں کا طریقہ ہے، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے۔ مسلمان وعدہ نہیں توڑتا، مسلمان عہد نہیں توڑتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، وہ جو عہد نہیں نبھاتا اس کا کوئی دین نہیں۔ اب غور کریں، میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں پکا مسلمان، نبی پاک تو فرما رہے ایمان ہی نہیں ہے جو امانت دار نہیں ہے۔ ادھر تو ڈر لگتا ہے کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز رکھوانے میں کہ پتہ نہیں ٹائم پہ واپس ملے گی کہ نہیں، قرضہ دے رہا ہوں واپس آئے گا کہ نہیں ہے، سودا کر رہا ہوں پتہ نہیں چیز واپس، یہ میرے پیسے ملیں گے نہیں، کوئی وعدہ پورا نہیں کر رہا، کوئی امانت پوری نہیں کر رہا۔ سوچئے، فرمایا دوبارہ سنیں، اس کا ایمان نہیں جو امانت دار نہیں، اور وہ جو عہد نہیں نبھاتا اس کا کوئی دین نہیں۔ بلکہ ایک جگہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے 4 نشانیاں بیان کی منافق کی۔ اب دیکھیں نا، اللہ نہ کرے کوئی کسی کو کہ تم منافق ہو، کتنا غصہ آئے گا، جی مسلمان تو منافق کہہ رہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے نشانیاں بتا دی منافق کی۔ اب سنیے ذرا حدیث پاک، اور حدیث پاک سے اللہ کرے کہ ہم سارے سبق حاصل کرو۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ اللہ اکبر، کیا حدیث ہے؟ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 عادتیں جس میں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ خالصاً کا لفظ یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ 4 عادتیں اللہ نہ کرے اگر ہم میں ہیں تو آج توبہ کر کے کھڑے ہونا ہے، اپنی ان عادتوں سے جان چھڑا لو۔ اب آگے فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها۔ فآقا فرماتے اور جس میں ان عادتوں میں سے کوئی ایک عادت ہو تو اس میں وہ منافقت کی عادت ہے، یہاں تک کہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ 4 پوری ہوں گی تو ہی منافق ہوگا، ایک بھی ہے تو وہ عادت منافقت کی عادت ہے، اب اسے چھوڑ دے۔ اب وہ 4 عادتیں غور سے سنیں۔ نبی پاک فرماتے اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھائی جائے وہ خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے بولے تو جھوٹ بولے۔ پھر فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے تو اسے توڑ دے، عہد کرے تو توڑ دے۔ پھر فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، فرمایا جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی بکے۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ 4 باتیں چیک کر لیں اپنے اندر، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم کسی بھی یہ عادت نہ ہو، لیکن اگر کسی میں ہے تو زندگی میں توبہ کرنی ہے نا، قیامت کے دن مارے جائیں گے۔ دوبارہ سنیں، فرمایا اذا اؤتمن خان، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ آج کاروباری لوگ سوچ لیں
یار اس کے پیسے آ گئے ہیں نا، اس کو پتا نہیں، چلو چھوڑو نا، کوئی ڈنڈی مار رہا ہے سودا بیچارہ، وہ مسلمان سمجھ کر آپ سے سودا لے رہے ہیں، آپ سودے میں ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، آپ اس کو جناب کپڑا کم دے رہے ہیں، اس کو سودا کم دے رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے، میں نہیں کہتا کہ یقیناً بڑے پیسوں والے بھی بےایمانی کرتے، ادھر بعض اوقات تو ٹھیلے والا بےایمانی کر رہا ہے، سبزی والا بےایمانی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ ان پیسوں کو کیا کرو گے؟ تھوڑا سا وزن کم زیادہ کر کے یہی پیسے بیماریوں میں چلے جائیں گے، یہی پیسے آفتوں میں چلے جائیں گے، اور عذاب آخرت کا پھر کھڑا ہے۔ اور کی چیز، بہت پہلے ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بندہ ٹھیلے والا صبح صبح کوئی صاحب فجر پڑھ کے جا رہے تھے، دیکھا ٹھیلے والا رو رہا ہے، تو کیوں رو رہے بھائی، کیا ہو گیا؟ کہ میں روزانہ ٹھیلا لگاتا ہوں، روزانہ سبزی یا فروٹ بیچتا ہوں، اور اسی سے بچوں کے پیسے لے کے جاتا ہوں۔ آج سبزی منڈی سے 2 پیٹیاں لے کر آیا، 5,000 روپے روز کے لگاتا ہوں، اوپر سارا فروٹ اچھا تھا، جب کھولا تو اندر سارا گندا تھا، اب میں آج کا دن کیسے گزاروں گا اور اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں؟ اس بندے نے جس نے یہ بےایمانی کی، کسی کی پوری دن کی سمجھ لینا کہ کھانے پینے کو برباد کر دیا۔ اچھا، پھر اسی طرح بعض اوقات ٹھیلے والے بےایمانی کر رہے ہوتے۔ ہر وہ بندہ جو مجھے سن رہا ہے یا بعد میں سنے، غور کر لے کہ یہ ملاوٹ، یہ دھوکہ، یہ امانت میں خیانت، یہ بربادی ہے، اس سے امیر نہیں ہو جاؤ گے۔ اچھا، امیر ہو بھی گئے تو یہ پیسہ کس کام کا جو حرام کا ہے؟ کوئی کسی کے قرضے دبا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی زمین دبا کے بیٹھا ہے، کوئی کسی کی فائل دبا کے بیٹھا ہے۔ اچھا، ایسی امانت میں خیانت ہے بھائی، اگر کسی والد کا انتقال ہو گیا اور کوئی بچہ نابالغ ہے، یتیم ہے، تو اب بھائی بہنوں پر اس یتیم بچے کا مال سنبھالنا، اسے پہنچانا امانت ہے۔ حق کھا جاتے ہیں، بہنوں کا حق نہیں دیتے وراثت میں، کدھر جاؤ گے یار؟ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ آگے نبی پاک نے فرمایا وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ سچ بتائیں یہ کتنا عام ہو گیا ہے، اتنا جھوٹ عام ہو گیا ہے۔ اچھا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا ہے، خواہ خواہی بھی جھوٹ بولنا ہے، کوئی فائدہ نہیں پھر بھی جھوٹ بولنا ہے، فائدے کے لیے بھی نہیں بول سکتے ورنہ ویسے بھی بولنا ہے۔ یعنی پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا، یہ بزرگ بیٹھے ان سے پوچھیں تو کبھی کبھی کوئی بندہ جھوٹ بولتا تھا، لوگ کہتے ہیں یار جھوٹ بول دیا اس نے۔ اب تو ایسا لگتا ہے بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر چیز کا غلط ڈیفینیشن، ہر چیز کی پراپر جواب ہی نہیں دینا ہے۔ کدھر رہتے ہو، علاقہ غلط بتانا ہے، کام کیا کرتے ہو، کام غلط بتانا ہے، آفس میں جاب کر رہے ہیں تو جناب لیٹ آ رہے ہیں تو جھوٹ بول دیا، ٹریفک میں پھنس گیا تھا تو گھر میں بیماری تھی، کیا کرو گے یار؟ اتنا جھوٹ۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرے، عہد کرے، توڑ دے عہد کو۔ آپ فکر ہی نہ کریں حضرت، بس کل مل رہے ہیں، پرسوں آپ کا کام ہو جائے گا۔ ارے اللہ کی قسم، لوگوں کا تکیہ کلام قسمیں بن گیا۔ اب لوگوں کو لوگوں کی قسموں پر یقین نہیں ہے یار، یہ قرآن کی قسم بھی کھائے نا، اس کی بات مت ماننا، ایسا حال ہو گیا یار۔ مسلمان تو کہہ دے پتھر کی لکیر، مسلمان کا وعدہ 100%، تو مسلمان کا وعدہ پورا نہیں ہوگا تو کس کا وعدہ پورا ہوگا؟ میں آپ کو آگے واقعہ سناؤں گا، حیران ہو جائیں گے نبی پاک نے کیسے کیسے عہدوں کو پورا کیا ہے۔ اور آج تو دیر ہی نہیں لگتی، قسمیں کھا کے، وعدے کر کے، یہ کاروباری لوگ بھی کر رہے ہوتے، بس آپ پرسوں آ جائیں، کل آ جائیں، پرسوں وہ دھکے کھلائی جا رہے ہیں۔ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو گالی نکالتا ہے۔ یہ بھی ایسی برائی عام ہو گئی ہے، کبھی کبھی تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ 5 وقت کا نمازی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ساروں پہ سجدے کا نشان ہے، اور یہ گالیاں دے رہے ہیں۔ جھگڑا ہو جائے تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ۔ یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور اس کی وجہ بتاتا ہوں، بندہ گالیاں کیوں دیتا ہے۔ اندر اس کے گند بھرا ہوا ہے، جس کے اندر صاف ہونا، اس کا باہر بھی صاف ہی نکلتا ہے۔ میں نے کئی بار بیان میں یہ مثال دی ہے، آپ کسی برتن میں دودھ لے کے جا رہے ہیں، اس کو ٹھوکر لگے گی تو کیا گرے گا؟ بتائیے، دودھ ہی گرے گا نا، کیونکہ برتن میں کیا ہے؟ دودھ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی آپ کچرے کا ڈبہ اٹھا کے جا رہے ہیں، ڈسٹ بن لے کے جا رہے ہیں کہیں پھینکنے کے لیے، دھکا لگ گیا تو کیا گرے گا؟ کچرا گرے گا، سمپل از دیٹ۔ جب بھی دھکا لگتا ہے نا، جھٹکا لگتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اندر سے وہی نکلتا ہے جو اندر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ شریف آدمی کے منہ سے گالی نہیں نکل سکتی، اس نے گالیاں سنی نہیں ہیں، اس کی عادت ہی نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی مس بہیو بھی ہو جائے، وہ بات کرے گا آپ سے، یار ایسا مت کرو، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ زیادتی کر رہے ہیں، وہ گالی تو نہیں نکال سکتا نا۔ لیکن بعض اوقات ایسا اندر کا باہر آتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ وہی آدمی ہے،
جو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے, اتنی پیاری باتیں کرتا ہے, اور اب غصے میں یہ حالت. ہم سب کو, میں مجھ سمیت, یہ چاروں عادتیں غور کر لیں, کیونکہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور نبی پاک نے کیا فرمایا, جس میں یہ چاروں عادتیں ہوں وہ خالص منافق ہے, اور ایک بھی ہے تو یہ منافقت کی علامت ہے. اللہ مجھے بھی محفوظ فرمائے, آپ کو بھی محفوظ فرمائے. پلیز ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکلیے گا. اچھا, جو یہ جو عہد توڑتے ہیں نا, آج چونکہ ہمارا ٹاپک وعدہ ہے, عہد ہے, قرآن مجید فرقان حمید ان کے بارے میں فرماتا ہے, اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمهم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. فرمایا ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں, اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا, نہ ان کی طرف نظر کرے گا, اور نہ انہیں پاک کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب. وعدہ توڑنے والے, عہد توڑنے والے, یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے, دردناک عذاب ہے. اللہ ان سے کلام بھی نہیں فرمائے گا. مسلمان وعدہ کرے تو ایٹ اینی کاسٹ 100% اسے پورا کرنے کی نیت ہو, پھر اللہ غیب سے بھی مدد فرماتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا اولئک لہم اللعنہ, اور ان کے لیے لعنت ہی ہے. اب میں کچھ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ ہم کیسے وعدے کر رہے تھے اور پھر پورا نہیں کرتے. مثال کے طور پہ اپنی فطرت کا یہ حصہ بنا لیں کہ جب میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے نا, اب میں نے پورا کرنا ہے. ہاں, شریعت کے دائرے میں رہ کر وعدہ ضرور نبھانا ہے. کسی کا قرض لوٹانا ہے, آپ نے قرض لیا, وعدہ کیا 1 مہینے میں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے آپ اس کا قرض لوٹائیں. اچھا, نہیں لوٹا سکتے, انسان ہے تو بھاگ نہ جائیں, چھپ نہ جائیں, اس سے بات کریں, اس کے پاس پہلے چلے جائیں. بھائی 30 دن کے لیے مانگا تھا, 28ویں دن پہنچے اس کے پاس, اس سے ریکویسٹ کریں کہ بھائی وعدہ تھا, میں آ گیا ہوں, پورے نہیں ہو سکے تھوڑے لے لو, اور تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو. وہ کیوں نہیں دے گا ٹائم؟ ہم فون ہی نہیں اٹھاتے, وہ اگلا پریشان ہو جاتا ہے, میرے پیسے کہاں گئے, بندہ ہی غائب ہو گیا, اب وہ دھکے کھا رہا ہے ہمارے گھر کے. یار یہ تو زیادتی ہے نا, آپ نے وعدہ کیا, اس نے احسان کیا آپ کے ساتھ, اور اب آپ اسے تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ سارے کاروباری لوگ سوچیں کہ جو, اچھا بعض کاروباری لوگوں کے ذہنوں میں مائنڈ میں ہوتا ہے کہ 30 دن کے لیے ادھار لوں گا, 2 مہینے میں واپس دوں گا, اور اس 30 دن میں کوئی اور کام کر لوں گا. آپ کا پہلے ہی ذہن یہ تھا, آپ نے غلط بیان نہیں کر رہے, یہ حرام. آپ نے اس بیچارے سے ریٹ 30 دن کا لیا اور پیسے دینے 3 مہینے میں. اس کا تو جو نفع مرنا تھا مر گیا, اس کا بزنس ڈسٹرب ہونا تھا ہو گیا, آپ دونوں کا جھگڑا الگ ہوا, وعدہ خلافی الگ ہوئی. کیا کرنا ہے ایسا؟ اور کیا دوبارہ وہ آپ سے ساتھ کام کرے گا؟ آپ نے اپنی ساکھ بھی برباد کر دی. دنیا میں یاد رکھیں, جو زبان کا پکا ہے, وعدے پورے کرتا ہے, وہ کاروبار میں ترقی کرتا ہے, اس کو معاشرے میں عزت ملتی ہے, اس کو خاندان میں عزت ملتی ہے. وہ وعدہ کرتا ہے میں آؤں گا, ٹائم پہ پہنچتا ہے, اس کی پورے معاشرے میں عزت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں ٹائم بتاتے ہیں میں آ جاؤں گا, آتے ہی نہیں ہے, بندہ انتظار کرتا رہ جاتا ہے. 1 بار ہوگا, 2 بار ہوگا, پھر کوئی آپ کی بات پر اعتبار نہیں کرے گا. بندے کی عزت ہی اس کی ہوتی ہے کہ یار اس نے کہہ دیا نا, بس اب بے فکر ہو جاؤ, ابھی کام ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے مرد, یہ ہوتا ہے مسلمان, یہ ہے اسلام. آگے چلیں. اسی طرح آپ نے ملنے کا وعدہ کیا, ضرور ٹائم پہ پہنچے. نہیں پہنچ سکتے, اس کو انتظار نہ کرائے, پہلے بتا دیں میں کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں. فون ہے نا, رابطہ کر لیں. کوئی مجبوری ہو جاتی ہے انسان سے, بتاتے تک نہیں ہے, اگلا انتظار کر رہا ہے. نہیں, یہ درست طریقہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح نیک کاموں کے بھی لوگ وعدے کر لیتے ہیں. بھائی فکر نہ کرے, میں اجتماع میں آؤں گا, یا میں فلاں جگہ پر ڈونیشن کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں, قافلے کے لیے وعدہ کر لیتے ہیں. کسی بھی چیز کا آپ نے وعدہ کیا, آپ پوری کوشش کریں کہ وہ وعدہ نبھائیں. اسی میں آپ کی عزت ہے, اسی میں آپ کو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا, جب آپ وعدہ نبھاتے ہیں نا تو اس کے بہت زبردست فائدے بھی ہیں. آپ کچھ فائدے سنیے گا, آپ کو شاید ابھی اندازہ نہیں ہوگا, لیکن جب آپ فائدے اور نقصان سنیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں یار یہ تو ہوتا ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو اطمینان ملے گا. آپ نے کسی سے وعدہ کیا, آپ ٹائم پہ پہنچ گئے, آپ نے وقت پہ پیسے دے دیے, آپ نے وقت پہ بات پوری کر لی, آپ کو اطمینان قلب ملے گا. سب سے بڑی چیز تو ہے یہ سکون نا. اچھا, اب اللہ کرے کہ ہم رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے میں کامیاب ہو جائیں. رمضان اللہ کا احسان ہے. رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. سبحان اللہ. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول کتنا نرالا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا.
اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بخشوانے، عذاب سے بچانے کے لیے آ رہا ہے، رحمتیں برسانے کے لیے آ رہا ہے۔ کاروباری لوگ بھی مجھے سن رہے ہوں گے، جس علاقے میں جس اسٹور پر کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، کوئی اسکیم ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے، ہم ادھر پہنچ جاتے ہیں۔ رمضان ایک ایسی اسکیم ہے، رمضان ایک ایسا بینیفٹ دیتا ہے کہ احادیث میں یہ مضمون ہے کہ فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، جہنم کو تالے لگا دی جاتے ہیں، جنت کے در کھول دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے منہ سے جو اسمیل آتی ہے، جو بو آتی ہے، بعض اوقات ہم کہتے ہیں یار پیسٹ نہیں کر سکے پورا دن، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، سنیے یہ اسمیل جو ہے یہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ، ذرا آپ غور تو کیجئے، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں دی جاتی ہیں، ہر سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اتنی نیکیاں۔ پھر وہ کتنا بدنصیب ہے جو رمضان میں بھی عبادت نہ کرے، رمضان میں بھی اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار بخش دیے جائیں، اور جناب ہر جمعے کو جب رمضان میں جمعہ آئے تو ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں، تو کروڑوں اربوں لوگوں کی بخشش گویا رمضان میں ہونی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کی کیسی تیاری کرنی چاہیے، کتنا ثواب کمانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایک تو رمضان میں نیکیاں کرنی ہے، دوسرا بڑا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ عادتیں تو ساتھ ہی لگی ہوئی ہیں نا، شیطان بند ہے لیکن ہماری اپنی عادتیں، جس کی روز حرام دیکھنے کی عادت ہے، حرام سننے کی عادت ہے، حرام بولنے کی عادت ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا چاند آتے ہی سارے سوئچ آف ہو جائیں گے، وہ عادتیں ساتھ ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ غور کیجئے کہ رمضان میں جو گناہ کرتا ہے نا، اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی پنشمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی مسجد کے اندر آ کے گناہ کرے، تو آپ کہیں گے نا یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں ایسا کام کر رہے ہو۔ کوئی مکہ شریف حرم میں اندر جا کر گناہ کرے تو کتنا شدید ہو جائے گا وہ۔ تو رمضان جب اتنا مقدس مہینہ ہے، اس میں گناہ کرنا، اس کی پنشمنٹ بھی زیادہ ہے۔ ایک بار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک قبر والے کا حال دیکھا، اور دیکھا اس قبر والے پر عذاب ہو رہا ہے، اور وہ چلانے لگا، عرض کرنے لگا اے علی میری مدد فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے۔ مولا علی شیر خدا نے ہاتھ اٹھائے کہ اے مولا اسے بخش دے۔ ارشاد ہوا اے علی اس کی سفارش نہ کریں۔ عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمائے رمضان کے روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا۔ روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کو اتنا عذاب، تو جو روزے ہی نہ رکھے، ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ پلیز اس کو ایزی نہ لیں، ہمیں نہیں معلوم، پتہ نہیں اگلا رمضان پھر نصیب ہوگا کہ نہیں۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان میں نہیں ہے، اور اللہ پہلے تو ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں یہ رمضان بھی عطا کر دے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، دنیا کی جو کیفیت آپ کے سامنے ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ تو پھر اس رمضان کو تو سمجھ لیں بس ایک موقع بنا دیں، لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دیں، کہ بس اس میں عبادت کرنی ہے، اس میں خوب سجدے کرنے ہیں، اس میں روزے رکھنے ہیں، اس میں تراویح پڑھنی ہے، اس میں گناہ نہیں کرنے ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بہترین رول ماڈل کیا ہوگا کہ رمضان میرے آقا کیسے گزارتے۔ تو مختلف احادیث کا جو سمری ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبادت میں کمر بستہ ہو جاتے، بستر پر کم تشریف لاتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، متغیر ہو جاتا۔ کیوں؟ کہ نبی پاک پر خوف خدا طاری ہوتا، آپ گر گڑاتے، آپ رات بھر التجائیں کرتے، میرے آقا رو رو کر دعاؤں میں رمضان گزارے، چہرے کا رنگ بدل جائے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کا وزن ہی بڑھ جاتا ہے رمضان میں، اتنا کھانا کھانا ہے، سحری میں زیادہ کھانا ہے کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، افطار میں اس لیے زیادہ کھانا ہے کہ پورا دن بھوکا رہتے، پھر رات کو 2-3 بار مزید کھانا ہے کیونکہ کل روزہ رکھنا ہے۔ تو رمضان فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، رمضان عبادت کے لیے آیا ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے بھی رمضان کی، وہ کیا کر رہے ہوں گے کہ افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا پکانا ہے، کون سا آئٹم شارٹ ہے۔ نہیں میرے بیچ اسلام، یہ جو بھوک کا احساس ہے نا روزے میں، اس کی حکمت علماء نے بیان کی ہے کہ بھوک غربت کا احساس دلاتی ہے، فقیری کا احساس دلاتی ہے، بندے کا غرور تکبر بیٹھ جاتا ہے، کتنے نقاہت میں آ جاتے ہیں ہم، ہمت ہی نہیں ہوتی کوئی کام کرنے کی۔ تو یہ احساس دلاتی ہے کہ تیری اوقات کیا ہے، غریب کیسے زندگی گزارتا ہے، فقیر کیسے زندگی گزارتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جن کو بھوک نہیں لگتی کیونکہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں یا پھر سوتے ہی رہتے ہیں۔ روزے کی حکمت یہ نہیں ہے، نبی پاک آنسو بہاتے تھے، آقا کا چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور پھر بتایا کہ رمضان میں جب جبریل امین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے۔ اور پھر ایک اور نبی پاک کا خوبصورت انداز کہ پیارے آقا ویسے تو سب سے بڑھ کر سخی ہیں، مگر جب رمضان آتا تو نبی پاک کا دریائے سخاوت ایسے بہتا تھا جیسے تیز آندھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ یہ 3-4 چیزیں آپ نے میں نے پکڑ لینی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جانا ہے نا جنت میں، ہم نے بھی یہ کام کیا۔ یہ راتیں مانگنے کی رات ہے، التجا کرنے کی رات ہے، سجدے کرنے کی رات ہے، ہمیں تہجد بھی پڑھنی ہے، ہمیں انشاءاللہ نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور کم از کم قرآن ایک بار تو پورا انڈرسٹینڈ تو کریں نا۔ تلاوت، ترجمہ، تفسیر کب کریں گے؟ بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے پاسپورٹ اور جناب بہت سارا سرمایہ ہے،
مگر ایک بار بھی قرآن پورا ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا ہوگا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ذرا سوچئے نا. اچھا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. رمضان اور قرآن کو جو خاص نسبت حاصل ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن کو پکڑ لے. آئے اللہ کرے رمضان قرآن کے ساتھ گزرے، ہماری صبح قرآن کے ساتھ ہو، ہماری شام قرآن کے ساتھ، ہم قرآن سمجھنے والے بن جائیں. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں، آپ مہینہ کتنا پیارا ہے. صرف اس مہینے میں قرآن نازل نہیں ہوا، باقی بھی جو 3 آسمانی کتابیں ہیں نا، زبور، انجیل، توریت، یہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں. اللہ کریم نے ان تمام مبارک کتابوں کو نازل کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب فرمایا. اتنا مبارک مہینہ ہے تو ہمیں خوب اس میں تلاوت قرآن کرنی. اور اب دعوت اسلامی نے کتنا آسان کر دیا، تفسیر قرآن عطا فرما دی صراط الجنان آسان اردو میں، اور پھر جناب اس کو اپلیکیشن پر بھی دے دیا، اس کے PDF بھی جاری کر دیے، ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل میں. اب تو آڈیو تفسیر قرآن بھی آپ کو دے دی. اگر پھر بھی سنیں نہ، پڑھیں نہ، قرآن سے دور رہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پلیز اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزاریں. اور پھر جو نبی پاک کا جو سخاوت والا انداز ہے نا، صدقہ و خیرات کرنا، ہر سائل کو عطا فرماتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ خوب دل کھول کر خرچ کریں. سب سے پہلے اپنی پوری زکوٰۃ ادا کریں. یہ اتنی بڑی اب بدقسمتی ہوتی جا رہی ہے. ایسا فیل ہوتا ہے دنیا بھر کے تاجران اور لوگوں سے جب ہم ملتے ہیں کہ جس طرح رمضان کے علاوہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم، ایسا لگتا ہے اب زکوٰۃ بھی بہت کم لوگ ہی دیتے ہیں، پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، اندازے سے نکال دی، کیلکولیشن کرتے نہیں ہیں. اور یہ بھی فیلنگز آتی ہیں کہ زکوٰۃ جتنی بڑھتی جاتی ہے نا، ہزاروں میں جس کی زکوٰۃ ہے وہ دے دیتا ہے، لاکھوں والا بھی شاید دے دیتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ ہی کروڑوں میں پہنچ جاتی ہے نا، تو پھر یہ دل پر بھار پڑنا لگ جاتا ہے، ڈیفیکلٹ لگنا شروع ہو جاتی ہے. بندہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر اللہ پاک نے مجھ پر لاکھوں میں زکوٰۃ ہے تو اللہ نے کروڑوں دیے ہیں تو لاکھوں میں زکوٰۃ ہے. اگر کروڑوں میں زکوٰۃ ہے تو اربوں ہے تو کروڑوں میں زکوٰۃ ہے نا. زکوٰۃ کتنی ہے؟ ضروریات زندگی کی تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد جو مال تجارت، سونا چاندی، کیش یا پرائز بانڈ، یہ جو اس کی تفصیلات ہیں، اس پر 2.5% ہے. میں ایک اور لاجک سے آپ کو بات سمجھاؤں. اگر اس لاجک سے سمجھے تو زکوٰۃ تو 1-1.5% بنتی ہے. وہ کیسے؟ ہم سب کے گھر نکل گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہماری گاڑیاں نکل گئیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جن کی فیکٹریاں ہیں وہ فیکٹریاں بھی مائنس کر دی گئیں، جن کی دکانیں ہیں وہ دکانیں بھی مائنس ہو گئیں. اچھا جناب اس کے علاوہ اگر کرائے پہ کچھ پراپرٹی دی ہوئی ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر ان سب پر زکوٰۃ ہوتی، یعنی جو کچھ میرے پاس ہے ان سب پر ہوتی تو کتنی زیادہ ہو جاتی. اور اتنی ساری چیزیں نکل گئیں تو پھر تو اگر ٹوٹل پر لگائیں تو 1-1.5% ہی بنتا ہے. تو اب جب سب کچھ نکالنے کے بعد تھوڑے سے مال پر 2.5% ہے اور بھی سال میں ایک بار ہے، تو اس کو بھاری نہ سمجھیں. یہ بربادی ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا حدیث پاک کا مضمون ہے کہ یہ مال کا میل ہے، جس مال سے مل جائے اس مال کو بھی برباد کر دیتا ہے. بربادیاں آتی ہیں، بے سکونیاں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں. اور آگے جو دے دیتا ہے سبحان اللہ، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنی زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں قید کر لے، اپنے مال کو سیکیور کریں. لوگ کہتے ہیں انشورنس ہونی چاہیے، آگ نہ لگ جائے، چوری نہ ہو جائے، ڈوب نہ جائے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو وہ صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکل کر اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے. اور اللہ کریم تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جس طرح تم اپنے جانور کے بچوں کو پالتے ہو. بچہ ہوتا ہے نا جانور کا، بڑا ہو جاتا ہے. فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دے گا اللہ پہاڑ جتنا عطا فرمائے، اس دن بھی ملے گا اور ملٹیپلائی ہو کر ملے گا. اچھا جو ادھر خرچ کیا ادھر کیا ملے گا؟ ادھر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یعنی نبی پاک تو جو فرمائے حق ہے. اس حدیث میں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. نہ ادھر کم ہونا ہے اور ادھر بھی ملنا ہے، تو پھر تو سودا کتنا نفع والا ہے. اور یہ آپ چیک کر لیں پوری دنیا میں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے کہ جو لوگ پوری زکوٰۃ دیتے ہیں نا ان کا مال ملٹیپلائی ہوتا ہے، اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. زیادہ زکوٰۃ کیسے ہو گئی؟ کیونکہ مال بھی بڑھ گیا. تو ادھر بھی بینیفٹ ہے ادھر بھی بینیفٹ ہے، نقصان کا سودا ہی نہیں ہے. پھر چاہتے ہو بلاؤں سے بچ جائیں تو روایتوں کا مضمون ہے کہ صدقہ بلا اور بندے کے بیچ میں آ جاتا ہے. بلا اترتی ہے صدقہ روک لیتا ہے، لڑائی کرتا ہے اس سے، اور بندے پر بلائیں اور پرابلمز اور ڈیفیکلٹیز آنے سے اسے روکتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ برائیوں کے دروازے بند رہیں، چاہتے ہیں کہ بری موت سے بچیں، چاہتے ہیں کہ رزق میں اضافہ ہو، چاہتے ہیں کہ بلاؤں سے بچیں، ادھر بھی مال میں اضافہ ہو ادھر بھی خزانے ملیں، تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں. اور یہ مہینہ اٹس دا رائٹ منتھ فار جنراسٹی، یہ بہترین مہینہ ہے سخاوت کرنے کا، کیونکہ نبی پاک کا یہ انداز تھا کہ رمضان میں خوب سخاوت فرماتے. تو غریبوں کی مدد کریں، ایسی مدد کریں کہ چہروں پہ مسکراہٹیں آ جائیں، لوگوں کے دسترخوان اچھے ہو جائیں، ان کے گھروں میں بھی کچھ اچھے کھانے پہنچ جائیں. اور اس میں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو آپ مدد کریں. اگر وہ مستحق ہے نا زکوٰۃ کے تو حق ہے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو، پھر زکوٰۃ بچ جائے. عاشقان رسول کی عظیم الشان بڑی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے جو دین متین کی خدمت کر رہی ہے. جامعۃ المدینہ ہیں، مدرسے ہیں،